السلام علیکم عزیز بچوں، امید کرتی ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو پیارے بچوں، جیسے کہ ہم نے کل ایک نیا چیپٹر سٹارٹ کیا تھا، اتفاق۔ آج ہم اسی کا پارٹ 2 پڑھنے جا رہے ہیں اور یہ لاسٹ پارٹ بھی ہے، اس کے 2 ہی پارٹس ہوں گے۔ تو ہم نے ایک کہانی پڑھی تھی، اتفاق۔ اس میں ہم نے کیا دیکھا تھا کہ 7 بیٹے ہوا کرتے، ایک شخص کے 7 بیٹے ہوتے تھے، وہ آپس میں بہت لڑ رہے تھے۔ باپ ان کی اس لڑائی پن سے یہ اس گندے بیہیویئر سے تنگ آتا ہے، تو وہ پھر ایک آئیڈیا اس کے دماغ میں آتا ہے، وہ سب کو بولتا ہے ایک لکڑی جمع کر کے لاؤ اور ادھر لاؤ۔ تو جب بیٹے لاتے ہیں تو وہ ایک گٹھا بناتا ہے اس کا اور بڑے بیٹے کو دیتا ہے، بولتا ہے یہ توڑو، لیکن وہ توڑ نہیں، وہ بڑا بیٹا جو ہے اس نے کیا پھر کیا، وہ ہم آج اس پارٹ میں پڑھیں گے۔ تو اس نے بھرپور طاقت لگا کر کوشش کی لیکن گٹھا توڑ نہیں پایا۔ باپ نے یہی گٹھا بار بار 7 بیٹوں کو دیا لیکن ان میں سے کسی نے بھی گٹھا نہیں توڑ سکا۔ تو باپ نے پہلے بڑے بیٹے کو، پھر اس کے بعد بڑا جو تھا، پھر اس کے بعد ایسے ہی کر کے 7 کو دے دیا، بولا الگ الگ توڑو، لیکن کوئی نہیں توڑ پاتا۔ کون توڑ پاتا؟ ہاں، اگر سنگل ہوتا توڑ پاتے، لیکن ویسے بڑا سا گٹھا کون توڑ پاتا؟ کسی نے نہیں توڑ سکا۔ باپ نے گٹھا کھول کر، پھر باپ نے یہ گٹھا جو بنایا تھا اس نے کھولا، اس کو ایک ایک کیا اور سب ان کو ایک ایک دیا۔ کیا دیا؟ بولا یہ لو اپنی سٹک، واپس دی اپنی سٹک، بولا اب توڑو۔ کیا؟ اب توڑو۔ تو انہوں نے جب توڑی لکڑی، ہر ایک نے توڑی نا اپنی لکڑی، یہ ترکیب بیٹوں کی، لیکن ان کو سمجھ نہیں، بولا یہ کیا ہم سے کروا رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو پہلے اس نے دیا پورا گٹھا، وہ نہیں توڑا، اب اس نے ایک ایک دی، وہ ہم نے آسانی سے توڑ ڈالا۔ تو وہ حیران ہونے لگے، وہ سرپرائز تھے کہ یہ سب کیا ہے۔ باپ نے بیٹوں سے کہا، بولا میرے بیٹوں حیران ہونے کی ضرورت نہیں، جب یہ لکڑیاں ایک ساتھ بندھی ہوئی تھی یہ مضبوط گٹھا تھا۔ بولا میرے بیٹوں حیران مت ہو جاؤ، لیکن جب یہ گٹھا جو تھا لکڑی کا ایک ساتھ تھا، کیا ایک ساتھ بندھی ہوئی تھی، ان کو توڑنا بہت مشکل تھا، یہ مضبوط گٹھا تھا، ان کو کوئی نہیں توڑ سکتا تھا، لیکن جب یہ 7 حصوں میں بٹ گئی، جب میں نے ان کو الگ الگ کیا تو یہ آسانی سے ٹوٹ گئی۔ اسی طرح اگر آپ اتفاق سے رہو گے تو کوئی کبھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس کو اصل میں ان کو یہ سمجھانا تھا کہ اتفاق کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اس نے بولا اسی طرح آپ ہو، اگر آپ مل بانٹ کے رہو گے، اگر آپ جڑ کے رہو گے، اتفاق میں رہو گے، امن سے رہو گے، خوش رہو گے، ایک ساتھ رہو گے، تو اس طرح کیا ہوگا، آپ کو کوئی نہیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ ایسے لڑتے رہو گے، جھگڑتے رہو گے، کوئی بھی آپ میں پھوٹ ڈال سکتا ہے، آپ کو کوئی بھی الگ کر سکتا ہے۔ تو ایسا مت کرو، آپ لڑائی مت کرو، کیونکہ اتفاق میں کیا ہے، اس نے دانائی کے ساتھ حکیمانہ طور پر ایک ترکیب ان کو سمجھائی، بولا کہ ایسے آپ کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ تو باپ کا یہ حکیمانہ جواب سن کر بیٹوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ تو باپ کا جب یہ انہوں نے حکیمانہ، یہ جو مطلب دانائی کے ساتھ جو باپ نے ان کو یہ ایگزامپل کے ساتھ سمجھایا کہ اتفاق اور نا اتفاقی کیا ہوتا ہے، ان کو احساس ہوا اور وہ پھر ایک دوسرے سے معافی مانگنے لگے اور مل جل کر رہنے لگے اور پھر انہوں نے لڑائی نہیں کی۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کسی کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی، اسپیشلی ہم جب اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ ہوتے، ہم عمر بھائی بہن، ان کے ساتھ لڑتے رہتے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ دشمن کبھی بھی ہمیں پھوٹ ڈال سکتا ہے۔ تو ہمیں آپس میں کیا رہنا ہے، مل جل کر رہنا ہے۔ تو یہ ہے یہاں پہ اس کے الفاظ معنی، یہ آپ کیجیے گا یاد، اور یہ ہے اس کے کوشچن آنسرس۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ بھی آئیں گے۔ چلے بچوں، اللہ حافظ، السلام علیکم۔